میں اسپتال سے مڑتا مڑتا قدموں سے واپس آ رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں رپورٹوں کی فائل تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ ڈاکٹر صاف کہہ چکا تھا کہ اگر کسی نے بھی جگر ڈونیٹ نہ کیا تو میں مر بھی سکتا ہوں۔ میرے بچے بھی ابھی زیادہ بڑے نہیں تھے۔ گھر پہنچ کر میں نے یہ خبر اپنی بیوی کو بتانی تھی۔ نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ میں بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے گھر پہنچا تو میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری صحت بہت گر چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس نے پوچھا، جاوید ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں کرسی پر یوں بیٹھا جیسے میرا وجود بے جان ہو چکا ہو۔ میں نے رپورٹوں کی فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے پڑھ کر پریشانی سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے جگر نہ دیا تو میں نہیں بچ پاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بولی، ایسے دل تو نہ چھوڑیں، اب میں اپنا چیک اپ کروا لیتی ہوں، اگر میرا جگر مناسب ہوا تو میں دے دوں گی۔ میں نے کہا، نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی سگا بہن بھائی ہونا چاہیے۔ وہ بولی، جاوید پریشان نہ ہو، آپ کے 6 کے 6 بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم دیورانی جیٹھانیوں میں بھی کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ہم تو بہت اتفاق سے رہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی بھائی آپ کو اپنے جگر کا تھوڑا سا ٹکڑا دینے سے انکار نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب تو انہی کا سہارا ہے۔ میں نے سوچا کھانے کے بعد سب بھائیوں کو اکٹھا کروں گا اور بات کروں گا، یقیناً کوئی نہ کوئی میری مدد کر دے گا۔ کھانے کے بعد میں نے سب بھائیوں سے کہا کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایک نے کہا، بولیے بھائی، کیا کہنا ہے؟ کیا پیسوں کی ضرورت ہے؟ فکر نہ کریں۔ میں نے کہا، نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں، میں آج ڈاکٹر کے پاس گیا تھا۔ کمال نے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر میرا کوئی سگا بہن بھائی مجھے اپنے جگر میں سے چھوٹا سا حصہ دے دے تو میری جان بچ سکتی ہے، اور یہی آخری علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اس وقت مجھے تم سب کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھو، میں تم سب سے بڑا ہوں اور ہمیشہ ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیا ہے، مگر آج مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے۔ کون سا بھائی ہے جو مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دے گا؟ میں بے بسی سے یہ کہہ رہا تھا۔ سب کی نظریں جھک گئیں، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مجھے لگا تھا کہ سب کہیں گے کہ بھائی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ہم سب تیار ہیں، جس کا میچ ہو جائے اسی سے لے لینا۔ مگر کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جمال بولا کہ اسے صبح سویرے باہر جانا ہے، ضروری کام ہے، دوسرے شہر پیسے بھجوانے، اور وہ سونے چلا گیا۔ کمال بولا کہ اس کا بیٹا رات بھر اسے سونے نہیں دیتا، صبح سے جاگا ہوا ہے، سر میں درد ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، چائے بنا کر کمرے میں لے آ، اور وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب بھائی بہانے بنا کر چلے گئے، بس میں اور میری بیوی رہ گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی بھی بھائی اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار نہیں۔ میری بیوی نائلہ کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے اپنے بھائیوں کو کیسے نظریں چرا لی ہیں، آپ نے کس کس کا خیال نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں جمال کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور آپ نے اسے 10 لاکھ دیے تھے۔ میں نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، زبردستی تو کسی سے جگر کا ٹکڑا نہیں لے سکتا۔ وہ بولی، میرے ساتھ چلے، میں ٹیسٹ کروا لیتی ہوں، میں آپ کو اپنا جگر دے دوں گی۔ میں نے کہا، تمہارا میچ نہیں کرے گا، ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ خون کا رشتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، ایسا کرتا ہوں، اپنے کسی بچے سے لے لیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی نائلہ بھڑک اٹھی اور بولی، جاوید آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بچوں نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں، پوری زندگی پڑھی ہے ان کی، میں اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے سکتی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جتنی زندگی لکھی ہے اتنی سانسیں لے لوں گا۔ میں انتہائی پریشان تھا، موت سے پہلے مرنے کا خیال بھی روح کو ہلا دینے والا تھا۔ انسان کو یہ سب بہت کربناک لگتا ہے، اور یہ اذیت میں کیسے سہ رہا تھا یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ بہرحال میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ میں یہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا، کیونکہ میرا کوئی بھی بھائی مجھے جگر کا ٹکڑا دینے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے دوائیں دے دیں، جب تک زندگی ہے دوائیاں کھاتا رہوں گا۔ وہ کہنے لگے، آپ چاہیں تو کوئی ڈونر بھی ارینج کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا جگر آپ کے جگر کے ساتھ میچ کر جائے۔ میں نے کہا، اچھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سگا اور خونی رشتہ ہونا چاہیے ہے۔ وہ کہنے لگے، ضروری تو وہی ہے، لیکن پھر بھی ڈونر کا بھی چل جاتا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گھر گیا تو میں نے نائلہ سے بات کی، لیکن میں حیران رہ گیا۔ کل تک جو نائلہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرا جگر لے لے، آج نظریں چرا رہی تھی اور بات کرتے ہوئے کترا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے تو کل مجھے کہا تھا کہ صرف خونی رشتے کا ہی جگر لگ سکتا ہے اور کسی کا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ڈونر کا بھی لگ جاتا ہے، البتہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کوئی سگا بہن بھائی دے دے۔ اب سگوں کے رنگ روپ تم دیکھ چکی ہو، اب تم ہی ہو۔ وہ کہنے لگی، میں یہ کیسے دے سکتی ہوں، آپ تو جانتے ہیں مجھے آپریشن سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، کل تک تو تم تیار تھی۔ وہ کہنے لگی، وہ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ میرا لگے گا ہی نہیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ صرف بھائیوں کا ہی لگ سکتا ہے، سگے خونی رشتے کا۔ نائلہ کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیا یہ وہی بیوی تھی جس کی فرمائش میں نے کبھی رد نہیں کی تھی؟ وہ کہتی تھی دن تو میں کہتا تھا دن، وہ کہتی تھی رات تو میں کہتا تھا رات۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے دوائیاں کھانے لگا۔ میری حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ ایک بار میں اسپتال گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کہا، ہاں جی، ملا آپ کو کوئی ڈونر؟ میں نے کہا، نہیں، کوئی تیار نہیں۔ وہ کہنے لگا
میرے پاس ایک ڈونر موجود ہے جو آپ کو جگر دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا اچھا کون ہے وہ کہنے لگا یہ بھی بتا دوں گا۔ میں نے کہا آپ اس سے پوچھ لیں وہ کتنے پیسے لے گا، میں اس سے پیسے تول کر دے دوں گا۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا پیسوں کی بھی بات ہو جائے گی مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ چیک اپ ہو جائے۔ مجھے یوں لگا جیسے اس اجنبی شخص نے مجھے زندگی بخش دی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری اس شخص سے ملاقات کروا دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا اس نے ملاقات سے منع کیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کا چیک اپ کر لیتا ہوں، اگر سب کچھ میچ ہو گیا تو وہ اپنا جگر کا ٹکڑا آپ کو دینے کو تیار ہے، مگر اس شخص کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو جگر کس نے دیا ہے۔ میں نے کہا ایسے بھی کیا بات ہے، میں تو اس شخص کے ہاتھ پاؤں چوم لوں گا، میں اس کا احسان مند رہوں گا۔ بہرحال ڈاکٹر نے مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، میرا بھی ٹیسٹ لیا اور اس کا بھی۔ اس کا جگر مجھ سے میچ کر گیا، بلڈ گروپ بھی ایک ہی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، بس اب آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ جب میں نے یہ خبر نائلہ کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی یہ تو اچھا ہو گیا، ہم میں سے کسی کو بھی قربانی نہیں دینی پڑے گی۔ مگر میں بیوی اور بھائیوں کے رنگ دیکھ چکا تھا، مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، مگر بہرحال آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ جس دن میرا آپریشن تھا مجھے اپنے والدین بہت یاد آ رہے تھے، بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ آپریشن کے نام سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر نے مجھے بہت تسلی دی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال مجھے بے ہوش کر دیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کب ہوش آیا اور کب نہیں، لیکن جب ہوش آیا اسپتال کے ICU میں تھا۔ اپنی جان بچ جانے کی مجھے بہت خوشی تھی۔ میں نے ہاتھ جگر کی طرف رکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ آپریشن ہو چکا تھا۔ اب مجھے اس شخص کو دیکھنا تھا جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دیا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، منہ مانگی قیمت دینا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بہرحال مجھے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ نائلہ اور میرے سب بھائی مجھ سے ملنے آئے، مگر میں انہیں دیکھ کر زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ میں ان کا اصل روپ دیکھ چکا تھا۔ سب کہنے لگے شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ نائلہ کہنے لگی کون؟ سب تو یہاں موجود ہیں، آپ کے 6 کے 6 بھائی بھابھیاں اور بچے سب تو ہیں۔ میں نے کہا میرا مسیحا جس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دیا ہے، مجھے اسے دیکھنا ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ یہ سن کر سب ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا ظاہر ہے وہ بھی کسی کمرے میں داخل ہوگا، اس کا بھی تو آپریشن ہوا ہوگا۔ اسی وقت ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میرا مسیحا کہاں ہے؟ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس نے بتانے سے منع کیا ہے۔ میں نے کہا لیکن اب تو آپریشن ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر بھی اس نے منع کیا ہے۔ میں نے کہا مگر میری آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی ہیں، میں اس کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میرے سگے رشتوں نے مجھ پہ ایسا احسان نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری بیوی اور بھائی سب نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر نے زبردستی مجھے لٹا دیا اور کہا ابھی لیٹے رہیں، میں اس سے بات کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں مگر ابھی آپ آرام کریں، 3 دن میں میری چھٹی ہوگی۔ میں نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں، مگر ڈاکٹر کہنے لگا وہ جا چکا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور کہا پیسوں کی بات نہیں ہے، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اسے کتنے پیسے چاہیے تھے۔ وہ کہنے لگا نہیں اس نے پیسے نہیں مانگے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی بغیر کسی غرض کے بغیر پیسے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر مجھے دے دے؟ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ نائلہ بھی حیران تھی اور باقی سب بھی۔ ایک اجنبی شخص بغیر کسی مقصد کے بغیر پیسے لیے اپنے وجود کا ایک اہم حصہ کاٹ کر مجھے کیسے دے سکتا ہے؟ میں تو اس شخص کا احسان مند تھا، اس لیے اسے دیکھنے کے لیے میرا دل بے چین رہتا تھا۔ بہرحال میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی دوبارہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس آؤں گا اس شخص کا پتہ ڈاکٹر سے ہی لے کر جاؤں گا۔ مجھے اسے دیکھنا تھا، اس سے بات کرنی تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا تھا اور مالی طور پر بھی اس کی بہت مدد کرنی تھی۔ میں گھر واپس آ گیا، نائلہ میرا خیال رکھتی رہی۔ 1 ہفتے بعد میں پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، اپنے قدموں پر چل کر گیا کیونکہ اب میں کافی بہتر ہو چکا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے کلینک میں جا کر کہا کہ آپ مجھے اس شخص کا پتہ بتا دیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھیے اس نے مجھے بڑی سختی سے منع کیا ہے، کہتی ہے کہ کبھی بھی جاوید سے مت کہنا کہ میں نے اسے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا۔ میں نے کہا کہتی ہے کیا مطلب، کیا وہ کوئی خاتون؟ ڈاکٹر کہنے لگا ہاں وہ ایک خاتون ہے۔ میں حیران رہ گیا، ایسی کون سی خاتون تھی جس نے مجھے بچانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ میں نے کہا برائے کرم مجھے اس کا پتہ بتا دے ڈاکٹر صاحب۔ وہ کہنے لگا نہیں اس نے منع کیا ہے بلکہ قسم دی ہے اور ہم اس طرح پتہ نہیں بتاتے۔
میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مگر جو بھی ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، مطلب اس نے خدا واسطے مجھ پر احسان کیا۔ وہ مجھے جانتی تھی، ایسی کون سی خاتون تھی جو مجھے اس حد تک جانتی تھی کہ اس نے اپنا وجود کاٹ کر مجھے دے دیا۔ میں مایوس ہو کر آ چکا تھا، مگر میرا ذہن اب بھی اسی اجنبی خاتون کے بارے میں الجھا رہتا تھا۔ میں نے تو جوانی میں بھی کبھی کسی سے عشق و محبت بھی نہیں کی تھی کہ کسی خاتون نے محبت میں اپنا جگر وار دیا ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی اور شادی بھی اسی کے ساتھ ہوئی۔ ہاں، شادی کے بعد ناہلہ کہتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، مگر اس کی محبت بھی میں دیکھ چکا تھا۔ مشکل وقت آیا تو اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یہ کون تھی جو میری محبت میں اپنا وجود کاٹنے پر آمادہ ہوگی؟ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، بس 12 جماعت تک پڑھا تھا۔ اسکول بھی لڑکوں کا تھا، کالج اور یونیورسٹی کی تو شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یونیورسٹی کی کوئی لڑکی خاموش محبت کرتی ہو، مگر میرے ذہن میں کوئی ایسی لڑکی یا خاتون نہیں تھی جس کے بارے میں مجھے لگتا کہ وہ مجھے جگر دے سکتی ہے۔ ایک بار میں چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کے کلینک پر پہلے سے ہی خاتون بیٹھی تھی، پرانی سی مردانہ براؤن رنگ کی شال لپیٹے، چہرہ چھپائے ہوئے، ایک ہاتھ کمر سے کچھ اوپر کی جانب رکھے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب بہت درد رہتا ہے، حالانکہ 1 مہینہ گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے، آپ نے دوائیں وقت پر کھائیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا پھل کھائیے، خوراک پر توجہ دیجیے۔ وہ کہنے لگی، یہاں بچوں کا ہی پورا نہیں ہوتا، میں کیا کھاؤں؟ دوائیں بھی 1 ہفتہ ہی چلی، پھر ختم ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر کا دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور وہ خاتون میری آمد سے بے خبر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو اپنی طرف سے 8 دن کی دوائیں اور دے دیتا ہوں، مگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ شخص بہت امیر ہے، وہ آپ کی مالی مدد بھی کر دے گا، مگر آپ نے منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، رشتہ ہی کچھ ایسا ہے، میں ان سے کچھ مانگ نہیں سکتی، ان لوگوں کے مجھ پر بڑے احسان ہیں، میں نے تو ان احسانوں کو اتارنے کی ذرا سی کوشش کی ہے، مزید ان کا احسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ پھر کہنے لگی، جاوید ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس خاتون کے منہ سے اپنا نام سن کر میں چونک گیا، حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہی وہ خاتون تھی جس نے مجھے اپنا جگر دیا تھا، اور وہ خود اتنی کمزور حالت میں تھی، ضرورت مند تھی، پھر بھی اس نے پیسوں کے لیے جگر نہیں دیا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوال تھے۔ میں ایک دم دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا، جاوید صاحب آپ؟ میں نے کہا، جی، میں چیک اپ کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام سن کر وہ خاتون کھڑی ہو گئی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اس نے پورا چہرہ چادر سے چھپا لیا۔ میں نے کہا، یہ خاتون کون ہے اور آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کرتا، اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پیچھے دھکیلا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر وہ مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے راہداری عبور کر چکی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تیز قدموں سے گیا، اگرچہ میرا بھی آپریشن ہوا تھا، اس لیے زیادہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ جب تک میں راہداری کے آخری سرے تک پہنچا، وہ اسپتال سے باہر جا چکی تھی۔ باہر ایک رکشہ کھڑا تھا، وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کون تھی؟ میں واپس ڈاکٹر کے کمرے میں آیا اور پوچھا، یہ خاتون کون تھی؟ وہ کہنے لگا، یہی وہ خاتون تھی جس نے آپ کو جگر دیا ہے، خود بہت بیمار ہے، دوائیں لینے کے پیسے نہیں، گھر میں بڑی تنگی ہے۔ میں نے کہا، پھر اس نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ میں دینے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا، اگر آپ نے ہماری باتیں سنی ہوں تو میں نے بھی یہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہے کہ آپ کے اس پر بڑے احسان ہیں۔ میں حیران تھا کہ میں نے اس پر کون سا احسان کر دیا۔ احسان تو اس نے مجھ پر کیا تھا، اس نے مجھے نئی زندگی بخشی تھی۔ میں نے کہا، مجھے اس خاتون کے گھر کا پتہ دیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، میں پتہ نہیں جانتا۔ جس دن آپ رپورٹیں لے کر یہاں سے گئے تھے تبھی یہ خاتون میرے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بھی ان صاحب کو جگر نہیں دے رہا، اگر انہیں جگر کا ٹکڑا نہ ملا اور آپریشن نہ ہوا تو یہ مر جائیں گے۔ وہ خاتون رو پڑی اور کہنے لگی، انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ ایسا کریں ڈاکٹر صاحب، میرے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر انہیں لگا دیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں میچ کرے یا نہ کرے، تو وہ بولی، میچ کر جائے گا، میرا اور ان کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے۔ وہ کہنے لگا، جو بھی ہے آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہے۔ میں یہی تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اچھی طرح جانتی ہے۔ میں تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ خاتون دوبارہ آئے گی؟ وہ کہنے لگا، کچھ پتہ نہیں، نہ اس نے اپنا پتہ دیا نہ فون نمبر۔ منت سماجت کر کے اپنے جگر کا آپریشن کروا کر اس نے آپ کو نئی زندگی بخشی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا، مگر اس خاتون کے بارے میں سوچتا رہا، کون تھی وہ؟ میں اسے ملنے کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بڑی رقم دی کہ یہ آپ اس خاتون کو دے دیجیے گا، مگر جب اگلی بار ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے وہ رقم مجھے واپس کر دی۔ وہ کہنے لگا، وہ خاتون نہیں لے رہی تھی، واپس دے کر چلی گئی۔ بہرحال میں روزانہ اسپتال جانے لگا کہ شاید وہ آئے، اس بار میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور پوچھوں گا کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ اسپتال جاتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، مگر وہ دوبارہ نہیں آئی۔ ایک بار میں نے اسے دیکھا، اپنے جگر کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ آئی تھی، اسی شال میں
چہرہ چھپائے ہوئے، شاید اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب میں تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچا اور اس کی کلائی پکڑ لی تو یہ ایک بے ساختہ عمل تھا۔ وہ ایک دم پیچھے پلٹی اور اس کا ہاتھ چہرے کے نقاب سے ہٹ گیا۔ اس کی چادر چہرے سے سرک گئی جس سے اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میری بہن نبیلہ تھی، ہم ساتوں بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ میرے ماں باپ نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا، مگر قسمت کی ستم ظریفی ایسی نکلی کہ وہ اس حال کو پہنچ گئی۔ کچھ قسمت کی اور کچھ ہم بھائیوں کی کم ظرفی کے باعث۔ جب تک ہماری شادیاں نہیں ہوئیں ہم نے اپنی بہن کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا، اس کے ناز نخرے اٹھاتے رہے۔ وہ جو بھی مانگتی ہم اسے دیتے۔ وہ مجھ سے پورے 15 سال چھوٹی تھی۔ مجھے جاوید بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ کہتی مجھے آئس کریم کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میں اسے آئس کریم لے دیتا اور کہتا لو کھا لو۔ وہ کہتی آپ بھی کھائیں، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہوگا۔ میں دوسری طرف دیکھ کر کہتا نہیں، میری بہن کو پسند ہے وہی کھائے گی۔ میں نبیلہ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب نائلہ میری زندگی میں آئی اور میری شادی نائلہ سے ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ میرے دل میں نبیلہ کے لیے زہر بھرنا شروع کر دیا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتی، اماں نے ہمیں ملازم سمجھ رکھا ہے اور نبیلہ کو لاڈ پیار میں رکھا ہوا ہے۔ کیا اس کی شادی نہیں کرنی؟ تم لوگ اسے ہاتھوں کا چھالا کیوں بنائے رکھتے ہو؟ یہی زہر نائلہ نے باقی دیورانیوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا اور سب کی سب نبیلہ سے خار کھانے لگی۔ میری والدہ نے نبیلہ کا رشتہ خاندان کے ایک اچھے امیر اور خوبصورت نوجوان سے کر دیا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئی، مگر جب تک میں نائلہ کی باتیں سن سن کر اپنی بہن سے بدظن ہو چکا تھا۔ میں ایک بار بھی اس کے سسرال نہیں گیا، کبھی اس کے گھر عید لے کر نہیں گیا۔ وہ کبھی آتی بھی تو میں رخ بدل لیتا، جہاں وہ بیٹھتی میں وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ بار بار کہتی جاوید بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، مگر میں اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ نائلہ کہتی تھی کہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسے مالکن کا نوکر سے، اور میں نائلہ کو بہت چاہتا تھا۔ میں نبیلہ سب سے چھوٹی تھی، اسے چاہیے تھا کہ بھابھیوں کی عزت کرے۔ ہر وقت یوں ہی گزرتا رہا، مگر ایک بار ہم پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب ہمارے والدین عمرے پر گئے اور ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ نبیلہ اس وقت بہت روئی، تڑپ تڑپ کر روئی، مگر ہم بھائیوں میں سے کسی نے بھی اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی نہیں دی۔ تسلی تو درکنار دو بول بھی نہ بولے، اور نہ ہی کسی بھابھی نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بیچاری تدفین کے فوراً بعد ہی اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ پھر ایک بار کار ایکسیڈنٹ میں اس کے شوہر کی اچانک موت واقع ہو گئی اور سسرال والوں نے بھی اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ برسات کی رات تھی جب وہ روتی دھوتی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ دروازہ میں نے کھولا۔ اس حالت میں اسے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا نبیلہ تم؟ وہ کہنے لگی بھائی میرے سسرال والوں نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میرے بچوں کا بھی یہ خیال نہیں کیا کہ تیز طوفانی بارش ہے، رات کا پہر ہے۔ وہ کہتے تمہیں فرحان کے حصے میں سے کچھ نہیں ملے گا، یہاں سے جاؤ، تمہارے بھائی بڑے ہیں ان کے پاس جا کر رہو۔ اسی وقت نائلہ بھی آ گئی اور میرے باقی بھائی بھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اندر بلاتا نائلہ کہنے لگی ہم اسے یہاں کہاں رکھیں گے، 7 بھائی ہیں، 7 بھابھیاں، ان کے بچے ہیں، ہمیں تو خود ایک ایک کمرہ ملا ہوا ہے، یہ کہاں رہے گی؟ وہ کہنے لگی نائلہ بھابھی میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی اور گھر ہی نہیں ہے۔ نائلہ کہنے لگی جہاں مرضی جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے لیے بھی کوئی جگہ نہیں، تم نے پہلے کم حکمرانی چلائی ہم پر۔ نبیلہ کہنے لگی مجھے کوئی اسٹور روم میں جگہ دے دو، میں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ روکھا سوکھا کھا کر وہاں گزارا کر لوں گی، مگر کسی بھابھی نے بھی حامی نہ بھری۔ ہم سب اپنی بیویوں کی بات مانتے تھے، چاہ کر بھی اپنی بہن کو اندر نہ بلا سکے، بلکہ اسے گھر سے نکال دیا کہ واپس سسرال جاؤ، ان سے کہو کہ وہ تمہیں رکھیں۔ وہ روتی پیٹتی منت سماجت کرتی وہاں سے چلی گئی، مگر سسرال نہیں گئی تھی۔ پھر وہ کہاں گئی تھی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ ہم نے بھی پلٹ کر نہ پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں، اور آج مجھے زندگی بخشنے والی وہی بہن تھی جسے میں نے دھتکارا تھا۔ میں رو رہا تھا اور اس سے معافیا مانگ رہا تھا، اور وہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی جاوید بھائی مجھ سے معافی مت مانگیے، میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں نے کہا نظروں سے تو میں گر گیا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارے بچے کہاں ہیں مجھے بتاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گا، کسی کی نہیں سنوں گا۔ وہ کہنے لگی میرے بچے میرے ساتھ ہیں، میں بتاتی ہوں وہ کہاں ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ رکشے میں بیٹھی اور مجھے وہاں لے جانے لگی جہاں اس کے بچے تھے۔ میں نے کہا جب تمہارے سسرال والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا تو دوبارہ کیوں نہ آئی؟ وہ کہنے لگی آپ لوگوں نے بھی تو دھکے مار کر نکالا تھا، کس منہ سے آتی؟ میں نے کہا میں تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا، تمہاری کفالت کروں گا، مگر وہ خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ رکشہ ایک قبرستان کے پاس جا کر رکا۔ میں نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اندر ہے۔ میں حیران رہ گیا، کیا وہ قبرستان میں رہتی تھی؟ میں اس کے ساتھ قبرستان میں گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اس کے شوہر کے ساتھ 2 قبریں تھیں جن کی تختیوں پر نام پڑھ کر میرا دل لرز گیا۔ اس کے دونوں بچے مر چکے تھے، اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگی ماں باپ کیا گئے میں تو یتیم ہو گئی، شوہر کیا گیا میرے بچے یتیم ہو گئے اور بھوک کی وجہ سے مر گئے،
کیونکہ کوئی بھی انہیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پوری رات میں فٹ پاتھ پر بیٹھی رہی، میرے بچے بارش میں بھیگتے رہے، بھوکے پیاسے بلبلاتے اور روتے رہے، اور کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ جب سگے بھائیوں نے ہی دھکے مار کر نکال دیا تھا تو اور کون سہارا دیتا؟ میرے بچے سردی کی وجہ سے بیمار ہو کر مر گئے۔ تب سے میں اسی اسپتال میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ آپ کو دیکھا تو دل تڑپ گیا۔ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں رہا، میرا شوہر نہیں، میرے بچے نہیں، ماں باپ نہیں اور بھائی بھی نہیں، مگر آپ کا تو سب کچھ ہے، اس لیے سوچا کہ آپ کو اپنا جگر دے دوں تاکہ آپ اپنی بیوی بچوں کے سروں پر سلامت رہیں۔ اس کی باتوں نے مجھے خون کے آنسو رلانے پر مجبور کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ جب سب کو پتہ چلا کہ جگر اسی نے دیا ہے تو سب شرمندہ تھے۔ میں اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا ہوں مگر اس کا غم کم نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آج وہ گھر جو کبھی اس کی ہنسی خوشی کی آوازوں سے گونجتا تھا، آج اس کی خوشی کا ماتم کرتا ہے۔ بہرحال وہ ہمارے گھر میں ایک زندہ لاش کی طرح رہتی ہے۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنی بہن کے پیار پر شک مت کریں، کہیں میری طرح آپ لوگوں کو بھی پچھتانا نہ پڑ جائے۔ اگر کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔